امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ ایران کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر اور بھی اتنی زیادہ اسلامک کنٹریز موجود ہیں، لیکن ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل نے صرف ایران کو ہی ٹارگٹ کیا، اسی کے اوپر حملہ کیا۔ اور ہر دفعہ جب حملہ کیا جاتا ہے تو ایک ہی بیان سامنے آتا ہے ان کا میڈیا کے اوپر کہ ہماری لڑائی یعنی ایران یا ایران کی عوام سے نہیں ہے، بلکہ ان کے سپریم لیڈر کے ساتھ ہے۔ ہمارا اصل مقصد ان کا سپریم لیڈر کو حاصل کرنا ہے۔ اور جیسا کہ کل اتنا بڑا حملہ کیا گیا ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر، جس کے نتیجے کے اندر آیت اللہ علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر تھے ایران کے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ شہادت فرما چکے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے پیچھے جانا پڑے گا ورلڈ وار ٹو کے۔ جیسا کہ ورلڈ وار ٹو کے اندر برٹش اور جرمن کی آپس کی لڑائی تھی، اور جس کے اندر زیادہ تر کنٹریوں نے برٹش کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہاں پر جرمن کا ساتھ دیا تھا ایران نے، اور یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی آئی جو برٹش تھی اس کی عوام کو، اور ساتھ میں اس وقت جو ان کی فوج تھی، اور انہوں نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا ایران کا، اس کے اوپر حملہ کر کے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت کا جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ان کے سامنے، اور پھر انہوں نے اس کے بیٹے کو اس کا تخت دے دیا، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ پپٹ تھا برٹش کا، اور جیسا برٹش اس کو کہتا تھا وہ ویسا ہی بالکل کرتا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد برٹش کافی زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اور پھر دنیا میں ایک نئی طاقت سامنے آئی، ایک نئی پاور، سپر پاور سامنے آئی، جس کا نام تھا امریکہ۔ اور پھر امریکہ کو بھی اس بادشاہ نے خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے ایران کے پورے کلچر کو ہی بدل کے رکھ دیا، اس نے پورے کا پورا کلچر ویسٹرن کے اندر بدل دیا۔ اور یہ جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی کہ ایک اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود ادھر شراب اتنی زیادہ عام تھی، کہ اتنی زیادہ مقدار کے اندر وہاں پہ شراب بنائی جاتی تھی کہ نہ صرف وہاں کے لوگ شراب پیتے تھے، بلکہ اس شراب کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے دوسری کنٹریز کے اندر۔ لیکن یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ وہاں پر ایک شخص آیا جس کا نام تھا آیت اللہ خمینی، اور اس شخص نے عراق کی عوام کے ساتھ مل کر انقلاب لایا، اور انقلاب لانے کے بعد اس بادشاہ کا تخت الٹ دیا، اور اس لیڈر کو انہوں نے اپنا سپریم لیڈر مانا، اور پھر اس نے یہ واحد انسان تھا اس وقت جب اس نے سپر پاور امریکہ کو للکارا تھا، اور یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی آئی امریکہ کو اس وقت، اور امریکہ نے تب بھی عراق کی مدد سے ان کے اوپر حملہ کروایا تھا، اور یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی تھی، لیکن بالآخر ان کی ہار کی ہوئی تھی عراق اور امریکہ کی، اور جیت جو تھی ایران کے حصے میں آئی تھی۔ لیکن اس جنگ کے فوراً بعد آیت اللہ خمینی وفات پا چکے تھے، اور اس کے بعد اسی کا سٹوڈنٹ جو اب آج شہید ہوئے ہیں، جن کا نام آیت اللہ علی خامنائی تھا، وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے پچھلے اتنے سالوں سے ایران کو سپریم لیڈر کے طور کے اوپر۔ لیکن ایران سے بدلہ لینا چاہتا تھا امریکہ، اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل بھی یہی چاہتا تھا کہ جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر ایران کے اوپر بھی قبضہ کیا جائے، یعنی جس طرح پہلے ہمارا پپٹ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو ہم جو کہتے رہے وہ ویسا ہی کرتا تھا، ویسا ہی ہم اپنا کو بادشاہ یہاں پر بٹھائیں، اور اس کے بعد ہم ایران کو بھی اپنی مرضی سے چلا سکے۔ لیکن یہ سب کچھ پاسبل نہیں تھا جب تک سپریم لیڈر یہاں پر زندہ تھا، اس لیے وہ ہر دفعہ ایران کے اوپر حملہ کرتے تھے، صرف ایک بہانہ بنا کر کہ یہ نیوکلر ایٹم بم بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی تھی۔ وہ صرف اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، آیت اللہ علی خامنائی کو مارنے کے لیے، وہ صرف ان کا مقصد ہی یہی تھا۔ اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں کتنی ہی دفعہ اس کے اندر وہ کوشش بھی کی، لیکن ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ اور 2009 کے اندر براک اوباما جو ان کا صدر تھا، انہوں نے اتنی زیادہ ایکسٹینشن لگا دی ایران کے اوپر، یعنی یہ اپنا تیل اور گیس کسی کو بیچ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ان کی اکنامی بہت ہی زیادہ نیچے چلی گئی تھی۔ یہ صرف اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس کے بعد وہ ہماری بات مان لے، لیکن جہاں پر بھی انہوں نے ان کی بات نہیں تھی مانی۔ اور اصل کھیل شروع ہوا تھا 2018 کے اندر، جہاں پہ صدر جو ان کا نیا بنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ مکمل طور پر یہودیوں کا حامی تھا۔ یہ چیز تو آج واضح ہو چکی ہے، ہر بندہ یہ چیز دیکھ چکا ہے۔
اور اس کے آنے کے بعد اس نے نہ صرف ان کا جو آرمی چیف تھا اس کو مارا بلکہ ان کے صدر کو بھی مروا دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہمیں 2 دفعہ جنگ دیکھنے کو مل چکی ہے، جس کے اندر فتح ایران کے حصے میں ہی آئی تھی۔ اور یہ بات جان چکے تھے امریکہ اور اسرائیل، جب تک آیت اللہ علی خامنائی زندہ ہے ہم ایران کے اوپر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کی فرسٹ اور سب سے پہلا آپشن یہی تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آیت اللہ علی خامنائی کو مارا جائے، اور آخرکار وہ آج اس حملے کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے امریکہ اور اسرائیل وہ آج حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی بھی کر دی ہے۔ یعنی اب ایران کی ساری فوج اس کا بدلہ لینے کا انتقام لینے کی بات کر چکی ہے، اب وہ اس کا انتقام لیتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ فتح کس کی ہوگی؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فتح ایران کے حصے میں آئے اور ایک دفعہ دوبارہ اسرائیل اور امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے۔